ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں جناب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب جو ہیں وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں جیل کاٹی. سرگودا کی جیل تھی. اطلاعات کے مطابق ان کو دہشت گردوں کے ساتھ رکھا گیا تو کسی نے ازرائے مذاق یہ کہا کہ سر آپ ہیں بھی دہشت گرد لیکن اپوزیشن کے لیے. انہوں نے کسی بات سے نہیں کہا. فیاض الحسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جناب. سر اتنے مایوسی کے جی جناب کیوں ہیں سر؟ جیل ہی تو گئے ہیں اور آپ تو ویسے بھی سیاسی کارکن ہیں سر. آپ تو پہلے بھی جیل جا چکے ہیں. پی ٹی آئی کے ان چند لوگوں میں لیڈروں میں ہیں جو پیدا ہوتے ہی سیاسی کارکن بن گئے تھے. طالب علم کی زمانے سے آپ نے بڑی مار بھی کھائی ہے پولیس کی اور بڑی چیزیں دیکھی ہیں تو اتنی گھبراہٹ کا ہے کچھ سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ سوالات شروع کریں انشاءاللہ آپ کو تشفی ہوگی. آپ بے غم رہیں. اچھا مورائل کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا فیاض چوہان کا. ارے سر آج کبھی چلے تو جا سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا سر یہ بتائیں آپ کا آج کا شو بھی فلاپ ہو گیا سر. عوام نہیں نکلی. آخر میں آپ کو یہ شو کینسل کرنا پڑا سر. کیوں سر؟ کیوں کرتے ہیں ایسی بات جس میں عوامی جہاں آپ نے لانگ مارچ کیا ناکام ہو گیا, جیل بھرو تحریک کی ناکام ہو گیا, یہ بھی آپ نے ریلی نکالی ناکام ہو گئی, تو کیوں آپ عوام سے کیوں خواہ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں سر؟ اپنے کارکن کو وہ بیچارے ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے ایسی, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں علی بلال شہید جو پی ٹی آئی کے کارکن, نظریاتی کارکن, پرانا کارکن, وفادار کارکن, جانباز کارکن, عمران خان کا شدائی کارکن شہید ہوا, آج اس امپورٹڈ حکمرانوں کی چہرے پہ رسوائی اور کالک مل کے اس دنیا سے چلا گیا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کرائم منسٹر شہباز شریف, سلطان مفرور نواز شریف, بلا وجہ بھٹو, بیگم صفدر, آج ان ساروں کے چہرے پر اور ان کی جمہوریت نام نہاد جمہوریت پسندی کے اوپر تماچا مارتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور جس انداز سے رخصت ہوا وہ بالکل ویسے ہی ساتھ کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. جو بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. علی بلال کو جناب میں سلام عقیدت پیش کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, اس کے لواحقین کو بھی. اور ہم شرمندہ ہے کہ آج علی بلال نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی قربانی تو دی لیکن ان چوروں, لٹیروں اور نوسر بازوں اور ان امپورٹڈ حکمرانوں کے خلاف کہ جو ایک طرف تو الیکشن شیڈیول اناؤنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف الیکشن کی جو پہلی کمپین تھی اس نے انتہائی ہوئی تھی. اور آج آپ نے سوال پوچھا کہ ریلی ناکام ہو گئی. ڈاکٹر صاحب صبح پورا لاہور سیل کر کے زمان پارک کی طرف جانے والے ہر رستے پہ کنٹینر لگا کر ہزاروں کی تعداد میں پولیس کھڑی کر کے شیلنگ کر کے گولیاں چلا کے واٹر کینن کے جناب استعمال کر کے عورتوں, ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو زخمی کر کے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر کے اور مسلسل پچھلے 15 گھنٹے سے آپ نے زمان پارک کے ارد گرد 4-5 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ایک دہشت گردی کا طوفان بدتمیزی برپا کر کے آپ کہتے ہیں کہ ریلی ناکام ہو گئی. نہ جناب نہ, ریلی تو کامیاب ہو گئی. آج لاکھوں ووٹ ہیں جو نون لیگ کے کھاتے سے نکل کر پی ٹی آئی کے کھاتے میں آج آئے ہیں. آج لاکھوں لوگوں کی ہمدردیاں ہیں جو شاید پہلے پی ٹی آئی کی طرف نہیں تھی. آج وہ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو دعائیں اور جھولیاں اٹھا کے اس شہباز شریف اور بیگم صفدر کو گالیاں دے رہے ہیں اور بدوائیں دے رہے ہیں. تو جناب تحریک کامیاب ہے اور باقی صبر کر لیں. 30 اپریل کو الیکشن جب ہوگا تو علی بلال کا خون سر چڑھ کر بولے گا, سر چڑھ کر. یہ لکھ لیں میری بات. لاہور کے اندر اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو آپ مجھے اپنے پروگرام کے ٹہرے پہ لائیے گا, میں آپ سے سامنے معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائیں یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے سر, ان کا کیا قصور ہے؟ مریم صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا یا بلاول بھٹو کا, یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو ایکشن لے رہی ہے سر.
تو آپ کیئر ٹیکر کا جو بھی ہوا ہے اس کا حصہ ان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی کیا. دیکھیں کیئر ٹیکر جو محسن نقوی ہے وہ تو بغل بچہ ہے آصف زرداری کا. آصف زرداری تو اپنے منہ سے کہتا ہے میرا بچہ ہے میرا بچہ, اس طرح مخاطب کرتا ہے اس کو. اور میں یہاں لاہور بیٹھا ہوں پچھلے 5 سال سے, اور ایز اے وزیر اطلاعات اور میڈیا پرسن میں 5 سال سے ڈیل کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ محسن نقوی کی کیا اوقات ہے, اور محسن نقوی کی کیا حیثیت ہے, اور محسن نقوی کے کیا اختیارات ہیں, اور محسن نقوی کی کیا اتھارٹی ہے. مجھے سب پتہ ہے, اور مجھے کیا ہے بچے بچے کو پتہ ہے. تو جناب محسن نقوی نے ان امپورٹڈ حکمرانوں کی شے پہ نگران وزیر اعلیٰ آئے ہو, اپنی اوقات میں رہو, اپنی حیثیت میں رہو, لیکن وہ اپنی حیثیت سے بہت باہر نکل گیا ہے. اس کا حساب کتاب تو پاکستان کی عوام اس سے لے گی انشاءاللہ. خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جب جائے گا, ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا. تو انشاءاللہ علی بلال کا خون محسن نقوی سے لے کے بیگم صفدر سے لے کے اور شہباز شریف تک ساروں سے انشاءاللہ اپنا حساب کتاب مانگے گا. اچھا سر, یہ دیکھیں جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, نکلتے ہیں, اور آپ کے ریاستی ادارے ریاست اپنے ریٹ کو قائم کرتی ہے تو وہاں کلیش بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے ہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جی گاڑیاں جلائی گئیں اور پتھراؤ ہوا اور گاڑی توڑی گئی. فوٹیجز موجود ہیں, میرے پاس بھی ہیں اس وقت. تو کہنے کا مطلب ہے سر اس میں تو پھر ظاہر ہے کوئی مرتا بھی ہے اور زخمی بھی ہوتا ہے. آپ کو اپنی حکومت یاد ہوگی سر, تحریک لبیک پاکستان کے جو معصوم لوگ تھے جو ایک تحریک پہ نکلے تھے, ایک ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے. تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور جو آپ کا جناب شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, ان کی انسٹرکشن پہ 27 لاشیں انہوں نے اٹھائی تھی سر. اس کو کیسے دیکھیں گے سر, کمپیریزن کریں گے اپنے آپ سے سر؟ ڈاکٹر صاحب تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی موجودہ تحریک اور موجودہ موومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے چلے تھے, اور اوپنلی اور بلنٹلی جناب وہ یہ کہنے چلے تھے کہ ہم بدلہ لینے آ رہے ہیں, ہم تباہ و برباد کرنے آ رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف نے تو آج اسی الیکشن کہ جس کا شیڈیول آج حکومت اناؤنس کر رہی ہے پنجاب کے اندر, اسی کے سلسلے میں الیکشن کی ایک انتخابی ریلی رکھی تھی. کسی کے اوپر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا, کسی سفیر کے اوپر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا, کسی سفارت خانے کے اوپر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا, کسی جناب یورپی ممالک یا غیر ملکی طاقت یا اس کے ملک کی ڈگنیٹی کے اوپر, اس کے وقار کے اوپر, اس کے سفارت خانے کے اوپر, اس کے سفیر کے اوپر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا. ایک انتخابی کیمپین تھی, ایک پیسفل قسم کی ریلی تھی. زمین آسمان کا فرق ہے جناب والا. ڈاکٹر صاحب آپ کدھر جوڑنے لگے ہوئے ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیں بیک کی ایک اگریسو پروسیشن کو اور آج کی انتخابی ریلی کو. اچھا چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن بہرحال وہ ایک ایگریمنٹ آپ کے اور ان کے درمیان ہوا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آ رہے تھے. اچھا سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے قتل اپنی جو قتل کے حوالے سے بہت شور مچا رکھا ہے. سر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل کرواتے بھی ہیں, تو اتنی پریشانی کیوں ہے خان صاحب کو سر قتل سے؟ یار ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ ہے نا, آپ نے اتنے میٹھے میٹھے طریقے سے جو ہے نا اتنی بڑی بات کہہ دی کہ قتل ہوتے رہتے ہیں, چلو قتل ہونے دو. ہاں کل آپ کہیں گے عزتیں تو لٹتی رہتی ہیں, عزتیں لٹنے دو. کل آپ کہیں گے ریپ تو ہوتے رہتے ہیں, ریپ ہونے دو. کل آپ کہیں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ بچوں کے ساتھ بدفعلیاں تو ہوتی رہتی ہیں, بدفعلیاں ہونے دو. سر یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. اور پھر خان صاحب نے پہلے حملے سے پہلے پراپر طریقے سے الارم کیا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا. حملہ ہوا, وہ تو اوپر والا بچانے والا تھا, مارنے والے سے بچانے والا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اب پھر دوبارہ ان کے پاس اتھینٹک پوری کی پوری انفارمیشن ہے, اس کے تحت وہ ایک چیز رکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ساری کی ساری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ساری عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے, کیونکہ عمران خان پاکستان کی ڈگنیٹی کی بات کر رہا ہے, عمران خان پاکستان کی سوورنٹی کی بات کر رہا ہے, عمران خان پاکستان کی بقا کی بات کر رہا ہے, عمران خان پاکستان کی سربلندی کی بات کر رہا ہے, عمران خان پاکستان کی آزادی کی بات کر رہا ہے, عمران خان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے. ساری دنیا اس کے خلاف ہوئی ہے. اب سب ساری دنیا خلاف ہوئی ہے تو وہ ساری دنیا کو بتا بھی تو رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا, یہ ہونے والا ہے. تو اس میں اتنا جناب لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ کے اٹھ رہے ہیں جی.
اچھا یہ بتائیں سر کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک جملہ بار بار کہتے ہیں اور ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے کہ اپنے کارکنوں سے بھی کہ لیڈر ہمیشہ لیڈر بزدل نہیں ہوتا. تو میرا ایک سوال ہے سر, خان صاحب جیل جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جو ایک عام تاثر ہے کہ خان صاحب سوالات اٹھ رہے ہیں, بہت جگہوں سے باتیں آ رہی ہیں خان صاحب کے جیل جانے سے گھبراتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ جیل کبھی گئے نہیں ہیں تو اس کا خوف ہے, یا وہاں تشدد اس کا خوف ہے, یا وہاں ان کو قتل کر دیا جائے گا جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے, اس کے لحاظ سے گھبرا رہے ہیں؟ تو جیل جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جیل تو جاتے رہے سر. جس نیلسن منڈیلا کا یہ حوالہ دیتے ہیں وہ تو تقریباً سر 23 سال جیل میں رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے تقریباً وہ بھی جیل کاٹی ہے سر. جیل تو سیاستدانوں کے لیے ایک مہر ہے کہ یہ اب منج گئے سر. کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کس نے آپ کو کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل جانے سے گھبرا رہے ہیں؟ جی کس نے کہا آپ کو؟ عمران خان پچھلے 11 مہینے سے کیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منا رہا ہے؟ عمران خان پچھلے 11 مہینے سے 74 کیسز کی جناب پیشیاں بھگت رہا ہے. ہر کیس کی جناب سلسلے میں کورٹس میں اور عدالتوں میں اور نیب میں پیش ہو رہا ہے. کب اس نے انکار کیا ہے؟ تو جناب والا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے اس وقت پاؤں کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹرز نے کہا کہ 2-3 ہفتے مزید کیئر کر لی جائے تاکہ ہڈی کے اندر سے بھی زخم 100% ٹھیک ہو جائے, تو پھر آپ بالکل کھلا جناب آپ پیشیاں بھی بھگتیں گے اور وہ بھگت رہے بھی ہیں. تو اس میں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ جیل سے گھبرا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے آج سے 8 مہینے پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ تھی بنی گالا, میں بالکل ان کے سامنے فرنٹ رو پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہے کہ یہ امپورٹڈ حکمران, یہ مقتدر طاقتیں مجھے نااہل بھی قرار دلوائیں گی, مجھے گرفتار بھی کریں گی اور میرا مرڈر کرنے کی اٹیمپٹ بھی کریں گے. یہ ان کے کول اور مسلسل, وہ تو ذہنی طور پہ تیار ہے, وہ تو پاکستان کی خاطر, ہاں وہ تھوڑا سا بے وقوف ہے, عقل مند ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر رکھتا, ایک اپنا کوئی پتر پتریا رکھتا, وہ جناب پلیٹلیٹس اوپر نیچے کرنے کی ہر 2 منٹ کے بعد شنید سناتا, منتے ترلے کرتا, پھر کہتا جناب اسرائیل آ گیا رجسٹر لے کے, اب وہ عمران خان کو جناب روح قبض کرنے والا ہے تو جناب اس کو بچا لو نہیں تو وہ آپ کے متھے لگ جائے گا. وہ پھر شہباز شریف کو دیتا, وہ پھر بیگم صفدر کو کہتا, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہتا کہ جناب باز آ جاؤ نہیں تو خان آپ کے متھے لگ جائے گا, اور پھر جناب ساری جعلی رپورٹیں بنا کے پتلی گلی سے چارٹرڈ تیارہ کر کے باہر بھاگ جاتا. لیکن وہ اتنا چلاک نہیں ہے نا, وہ دلیر ہے, وہ جرت مند ہے, وہ دبنگ ہے, وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہے. اس کا جناب اچھا سر یہ بتائیے واقعی یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی تو ویسے آپ نے کہہ دیا. میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ ابھی پچھلے دنوں ایک نان بیلیبل وارنٹ تھا, پوری دنیا نے دیکھا سر کہ جناب ایک وہ پولیس وہاں آئی, 4-5 لوگ تھے, زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, خان صاحب وہاں سے غائب ہو گئے, جس کے اوپر آپ نے بلاول بھٹو کے کمنٹس بھی سنے ہوں گے, دوسرے لوگوں کے کمنٹس بھی سنے ہوں گے. تو سر اگر وہ پولیس آئی تھی وہ فیس کرتے, نانیبل وارنٹ جو ہے وہ کوئی اور ریسیو نہیں کرتا ہے, جس کے نام پہ ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے, آپ نے نہیں کیا سر. تو اب دنیا میں یہ بات جاری ہے کہ آپ, کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ وہ بیلیبل وارنٹ گرفتاری تھی, تو آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو وہاں سے غائب کر لیا. آپ کہاں گئے؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پوری سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے پاس اور آپ کے موبائل میں بھی حمزہ شہباز کی وہ نیلے سوٹ کے ساتھ اور نیلی ویسٹ کوٹ کے ساتھ وہ فوٹو موجود ہے جو سیڑھی لگا کر اپنے گھر سے پیچھے سے جو ہے نا 2019-20 کے اندر بھاگ رہا تھا. اور بھائی جان یہ کوئی اس طرح کا سٹائل تو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کوئی نہیں دکھایا. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی ہڈی کا ایشو یہ ہے کہ اگر انہیں کسی رش کے اندر, کسی دھوس دھاندلی کے اندر, کسی جگہ پہ بھی ان کو ڈیمیج ہو گئی تو جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پھر یہ پوری زندگی کے لیے ایک عذاب ان کے لیے بن جائے گی. اگر یہ 2 سے 3 ہفتے میں ریکور صحیح ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایشوز وہ نہیں رہیں گے. تو صرف اس کی بچت کے لیے صرف یہ کہا گیا کہ آج اویلیبل نہیں ہے. آج اویلیبل نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے کہ جناب عمران خان صاحب آپ کو جو باہر آئے ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ حضرت ابو حنیفہ کی میں زندگی میں سے بھی آپ کو ایک مثال دے دوں. حضرت ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ وقت نے بھی ان کی جان لینے کے حوالے سے ایک فتویٰ مانگا تھا. تو
تو آپ نے اس وقت اسی طریقے سے ایک ڈائلاگ بول کر اپنی وہ جان بچائی تھی، جس کا مفہوم بظاہراً کچھ اور تھا اور ریئل مینر میں کچھ اور تھا. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیڑھی لگا کے بھاگا نہیں حمزہ شہباز کی طرح، سیڑھی لگا کے بچہ تھا سر، وہ بچہ شہباز شریف کی طرح کوئی سر لیڈر، میں درد، کمر میں درد، کان میں درد کا کہہ کے استثناء نہیں مانگا. لیڈر تھوڑی تھا سر، وہ لیڈر تھوڑی بچہ ہے سر، لیڈروں کا بچہ ہے، بچوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے سر. اب عمران خان پتہ سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں سر. 12 کروڑ عوام کی جناب اسمبلی اور حکومت اس کے حوالے کر دی. ٹھیک وہ ہے، بچہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر میں آ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ جناب وہ ایک دن کی بات تھی، تو سر پھر آپ کیوں گئے ضمانت لینے کے لیے جہاں سے آپ کو ریجیکٹ کیا گیا؟ پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، وہاں پہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس کو یہاں مینشن مت کیجئے. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہیں وہ 13 تاریخ کو ہر صورت میں اپنی حاضری جو ہے وہ دیں. تو آپ تو پھنس گئے سر اس پہ. سر پھنسنے کی بات نہیں ہے، پاکستان پھنسا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. خدا کا واسطہ ہے، آپ کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، مجھے آپ کی ساری آئیڈیالوجی کا پتہ ہے، میں آپ کے سارے ٹویٹ اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا سنتا دیکھتا رہتا ہوں. مجھے بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس وقت کس سوچ کے مالک ہیں، لیکن میں آپ کو بھی اور پوری پاکستان کی مقتدر طاقتوں کو کہوں گا، خدا کا واسطہ ہے پاکستان پھنس گیا ہے، پاکستان تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس عمران خان کی جان چھوڑو. تو عمران خان کی گرفتاری کے علاوہ، عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ، عمران خان کو ڈیگریڈ کرنے کے علاوہ، عمران خان کی عزت کو تار کرنے کے علاوہ اور کوئی خواہش ہی نہیں ہے. وہ بیگم صفدر ڈاکو رانی کی تقریریں سنو، کل بھی کی تقریر کی ابتدا عمران خان سے ہوتی ہے، درمیان میں تو عمران خان ہوتا ہے اور اینڈ میں اوے عمران خان ہوتا ہے. اس کے پاس اپنی طرف سے وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ ہے یہ نرالی ڈاکو رانی، لیکن اس کی پوری تقریر میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک پلان، کوئی ایک تجویز، کوئی ایک سجیشن، کوئی ایک پروپوزل، کوئی ایک پالیسی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف بغض عمران خان، عداوت عمران خان، حسد عمران خان، نفرت عمران خان، بس. آپ چھوڑ دو. اچھا سر مجھے بتائیے، کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے سوالات کرنے ہیں سر. میں یہ بھی بتائیے سر کہ عمران خان صاحب کل تک یار کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اب وہ انہوں نے اعلان کیا 2 دن پہلے کہ میں تمام سیاستدانوں سے اور تمام اداروں سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا ہوا، عمران خان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ ایک تو سر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ عمران خان کمزور کیوں ہو گئے سر اتنے؟ جی سر. پہلے میں بتاتا ہوں. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب سے زیادہ انسپائریشن لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے. میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی. آپ نے مسلسل یزید کے ساتھ بیٹھنا، یزید کی فوج کے ساتھ بیٹھنا، عبید بن زیاد کے ساتھ بیٹھنا، ان سے نیگوسیشن کرنے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو جناب کوفے کی طرف جانے کی طرف روا دوا رکھا. اینڈ میں جب آپ نے دیکھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواسہ رسول کو یہ مردود یزید جو ہے نا وہ شہید کروائے گا، ان کے تو ذہن میں ہی نہیں تھا. وہ جب اینڈ دیکھا انہوں نے کربلا کے میدان میں کہ یار یہ تو ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، انہیں اس سے کوئی فکر نہیں کہ امت مسلمہ کا کیا ہونا ہے اور کیا بننا ہے. انہوں نے 3 آپشن رکھے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے: میری جان، میری مال، میری عزت، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے اس پہ قربان. حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے 3 شرائط کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، ٹھیک ہے جی، یا مجھے سرحدوں پہ خط اول پہ جہاد کے لیے بھیج دو تاکہ میں مسلمانوں کے لیے جہاد کروں. تیسری آپشن مجھے آرام سے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا پیسفلی. تو اس موقع پہ کہنے والوں نے یہ چیز کہی تھی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ حضرت امام حسین ڈر گئے. لیکن وہ ڈرے نہیں تھے، وہ امت مسلمہ کو بچانا چاہتے تھے، وہ امت مسلمہ کو فساد سے بچانا چاہتے تھے. عمران خان پاکستان کو بچانا چاہتا ہے، عمران خان پاکستان کو فساد سے بچانا چاہتا ہے، اب عمران خان پاکستان کو تباہ و برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہے. امام حسین کا پیروکار ہونے کے ناطے سے، امام حسین کا چاہنے والا. اچھا یار یہ بتائیں فیاض الحسن صاحب کو ماننے والا ہونے کے ناطے سے، آپ نے حوالہ تو بہت شاندار دیا ہے، وہ تو خاک در خاک بھی نہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، لیکن
یہاں تو صورتحال ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے جب آپ حکومت میں تھے اس وقت بھی، جب حکومت سے باہر بھی آئے تب بھی آپ سے کہتے رہے آئیے بیٹھیے بات کیجئے، مفاہمت پہ بات ہو. ایون کہ وزیر اعظم شہباز شریف بننے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان سے آئیے بیٹھیے. تو یہاں تو سر سچویشن دوسری ہے. یہاں تو آپ سے کہا گیا لیکن آپ نے پوری دنیا میں کہا کہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں سے کبھی نہیں بات کروں گا، یہ ان سے بات کرنا گناہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن اب آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اتنا موقع دیجئے کہ میں بریک سے، تو آپ بھی ذرا سوچ لیجئے اچھے الفاظ سے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب، آپ سوال کیا تھا میں نے، تو مختصر سا اگر جواب دے تو میں آگے جاؤں. سر کیا سوال پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب آپ؟ ارے چلیں سر، میں ایسا کرتا ہوں کہ آگے نکلتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت اسپیچ ہے اس کو روک دی گئی ہے میڈیا میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ اہم ترین ادارے اور اس کے سربراہ پر حملہ کیا ہے. تو اس لیے ان کی اسپیچ کو ایک دفعہ پھر روکا گیا ہے. اور اس دفعہ آپ کو کہیں سے ریسکیو نہیں مل رہا ہے. سر عدالت آپ گئے ہیں لیکن انیشلی جو فوری طور پر ریسکیو ملتا تھا وہ نہیں ملا. کوئی تبدیلی آ گئی ہے سر ان جگہوں پہ بھی؟ آپ سمجھتے ہیں وہاں سے بھی اب آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال 6 سال 2016 سے بلکہ 7 سال 2016 سے لے کے اب تک آپ کو نواز شریف، شہباز شریف، آپ کو بیگم صفدر، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، میاں جاوید لطیف، طلال چودھری، اس طرح کی لمبی فہرست ہے، نہال ہاشمی، اور اس طرح کی لمبی فہرست ہے. آپ کو جا بجا، اور مولوی فضل الرحمان کا کلپ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے آصف زرداری کا بھی آپ کو پتہ ہے، مشہور زمانہ 2016 میں ہی ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جو اس نے فوج کے جناب جنرلوں کو اور ادارے کو جناب اس نے تھریٹ لگائی تھی. وہ الگ بات ہے، اینٹیں تلاش کرنے دبئی چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، پاکستان کے پٹوں سے اس کو اینٹیں نہیں ملے تھیں. اس قسم کی 20 کلپس موجود ہیں تقاریر کے، لائیو شوز کے، لائیو تقاریر کے، پریس کانفرنسز میں، جلسوں میں، جلوسوں میں. وہ تو ساری کی ساری دنیا جانتی ہے. ان کو تو ہیرو بنا دیا ہے جناب آپ کی، جناب یہاں پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہماری مقتدر طاقتوں نے ان کے تو سارے گناہ نل اینڈ وائٹ کر دیے. ان کو تو جناب کسی کو وزیر اعظم، کسی کو وزیر خارجہ، کسی کو کیا اور کسی کو کیا. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ قتل ہوتے ہوتے بچا، اس کے بعد اس کی FIR نہیں کٹتی، اس کی جناب جو ایک مدعی کا حق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوبارہ قاتلانہ حملے کے جناب دائیں بائیں سے اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ دوبارہ حملہ ہونے والا ہے. اس کارکنان کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے کارکنان کو مارا جاتا ہے، ان کی چار دیواری کا بیڑا گھر کیا جاتا ہے. آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ وہ کیا کریں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ترین ادارے فوج کے ایک سربراہ پہ وہ سنگین الزامات لگا دیں. بات یہ نہیں ہے. نہیں سر، انہوں نے الزام لگایا نا، ٹی وی پہ ہے، میں دکھا نہیں سکتا. سر نہیں سر، فوج کے سربراہ کے حوالے سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کے کچھ کمپوننٹس ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ سر بہت اہم پوسٹ ہے سر، اس پہ کوئی چیز نہیں چھپتی. وہ بہت اہم پوسٹ ہے، کوئی چیز نہیں چھپتی. وہ بہت اہم پوسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سن لیں، ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم سب سے اہم پوسٹ ہے. سر آپ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم سب سے اہم پوسٹ ہے. شہباز شریف ہے سر. سن لیں. جمہوریت کے اندر ووٹ گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. پاکستان کی نہیں، دنیا کی اس وقت پاپولر ترین پارٹی کا وہ لیڈر ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہے. پاکستان کی 80% عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. پاکستان کی 80% سے زائد عوام اس کو اپنے پلکوں پہ سجاتی ہے، کندھے پہ بٹھاتی ہے، آنکھوں پہ سجاتی ہے. جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہے. سر اس کا کون سا کرائیٹیریا، کوئی ہیرو نہیں ہے اس سے بڑا. کون سا کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ کون سا سر ایک سوال یہاں پہ اشرافیہ کی سیاست لاؤ.
یہاں پہ آپ جناب آٹوکریسی لے کے آؤ, ارسٹوکریسی لے کے آؤ, یہاں پر آپ جناب ملوکیت لے کر آؤ, آمریت لے کر آؤ, چھوڑو پھر جمہوریت کو. اربوں ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے لگایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ عوام کی رائے کو گنا جائے. اچھا سر, جو عوام کی اکثریت چاہتی ہے اس کو مانا جائے. سر وہ تو فیصلہ جو الیکشن عوام کی میں ہوگا اکثریت پسند کرتی ہے اس کے مطابق چلا جائے. فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا نا, جب بھی ہوگا سر. ابھی سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرواتے سر ابھی سے آپ کے پاس وہ کون سا سروے ہے, کون سا کرائیٹیریا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ 80% عوام ہے؟ بظاہر تو بظاہر سر میرا سوال, سر ایک سوال آپ نے مجھے کہا, سر آپ سوال تو کر لینا. میں چیلنج دیتا ہوں کہ میں اور آپ پاکستان کے کسی شہر, کسی قصبے, کسی گاؤں میں جائیں گے, آپ اپنا کیمرہ مین رکھیے گا, میں اپنا کیمرہ مین نہیں رکھوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں آپ کا چیلنج قبول, غریب سے, امیر سے, ریڑھی والے سے, چھاپڑی والے سے, لال بھائی سے, ٹانگا چلانے والے سے, رکشہ چلانے والے سے, کلرک سے, اسسٹنٹ سے, افسر سے, امیر سے, غریب سے آپ پوچھیں گے, اگر آپ کو 100% لوگوں نے عمران خان کی پسندیدگی اور ان 13 ڈاکو اور چوروں اور ڈاکو رانی کے خلاف. اچھا چلیں سر آگے چلتے ہیں. ویسے میں آپ کا میں چیلنج قبول کرتا ہوں, لیکن آگے چلتا ہوں سر, ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری, بالکل میں تیار ہوں سر. میں بھی تیار ہوں سر, کسی دن ارینج کرتے ہیں, چلتے ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے سر؟ میں بھی تیار ہوں, صحیح ہے. اچھا سر, اچھا اس سے سروے ہو جائے گا, اصل حقیقت آ جائے گی کہ واقعی کتنے % عوام آپ کے ساتھ ہے. اب میں آتا ہوں سر, ایک بات بتائیں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, 2 اسٹیٹمنٹ کو میں اٹھاتا ہوں سر, وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ذرا آپ اس کی وضاحت کر دیں سر. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنا اس وقت کی طاقتور ترین لوگوں کا جو ہے وہ تھا, منشا تھا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے تو عمران خان صاحب کو پورا صادق اور امین نہیں کہا. سر میں پاکستان سے لے کے دنیا بھر کی ڈکشنری میں نے کھول لی, مجھے آدھا صادق اور امین تو کہیں نظر نہیں آیا سر. تو یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دیا سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جناب جسٹس ثاقب نثار کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا سپوکس. نہیں انہوں نے آپ کو سر صادق اور امین سے باہر کر دیا ہے سر. پہلے تو سر میں نے نہیں سر, میں یہاں پہ حجت کروں گا. نہیں سر, میں حجت کروں گا سر. آپ نے میرے سوال کو غلط لیا ہے سر. اس پہ جواب تو سن لینا, پھر حجت کیجئے گا. جواب سن لیں سر. جو علم الکلام جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا, یا جو دنیا کی تعلیم جو ہم نے حاصل کی, یا دین کی تعلیم حاصل کی, عمل تو چلو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, اس کی روشنی میں اس کا مفہوم یہ ہے, جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہا کہ میں نے اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے, انہوں نے صادق اور امین کہا, جو ان کے اوپر فلیٹ کی خریداری اور اس کی فروخت کے حوالے سے تھا, اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی 30-35 سال پرانی جو ووچرز تھے, جو چیکس تھے, جو ثبوت تھے, جو منی ٹریل تھی, وہ پیش کر دی تھی. تو اس کیس کے حوالے سے میں نے کہا آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو سرٹیفائی کرتے ہیں, صادق اور امین ہے. آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو, اس سٹیٹمنٹ کو سرٹیفائی کرتے ہیں. چوہان صاحب آپ ان کی سرٹیفائی کی بات نہیں کر رہا. نہیں سر آپ چھوڑیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, کیونکہ سر پوری ڈکشنری میں نے پڑھی ہے. نہیں سر, آپ ان کی سٹیٹمنٹ کے ٹھٹھے باندھنا چاہتے ہیں. نہیں سر, نہیں, آپ ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر مذاق کرنا چاہتے ہیں. میں سر پڑھا ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے. مذاق اڑانا چاہتے ہیں. سر نہیں سر, نہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سر میری بات سنیں سر, میری بات. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ شاید ثاقب نثار یہ کہنا چاہتے ہیں. شاید نہیں سر, انہوں نے کہا ہے اس اسپیسیفک کیس کے سر, حوالے سے انہوں نے کہا ہے سر, ایک آدمی یا تو صادق, سر ایک آدمی یا تو صادق ہوگا یا وہ صادق نہیں ہوگا, اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. یار وہ فیاض بھی ہو سکتا ہے. سر میری بات سنیے, اگر ایک فرض کریں سر, ایک آدمی قتل کرتا ہے اور دوسری طرف اگر فرض کیجئے وہ دنیا بھر کے بچوں کی نگہباشت کرتا ہے, تو وہ سر اچھا آدمی نہیں ہوا.
چاہے اس کیس میں وہ اچھا ہے اس کیس میں اچھا نہیں ہے. نہیں سر وہ غلط ہے تو غلط ہے, سچ سچ ہے, امانت امانت ہے, صادق صادق ہے, امین امین ہے. آپ سرٹیفائی کر رہے ہیں سر. میں تو آپ کے لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں. 5 سال 10 سال 12 سال پہلے کی میں تو آپ کے لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں. کبھی جعلی جناب, میں آپ کے لیڈر کو سپورٹ سر آج میں آپ کے لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں سر کہ اگر عدلیہ نے ان کو صادق اور امین بیٹی کو آگے رکھتا تھا, اگر بیٹے کو آگے رکھتا تھا, وہ آگلو باگلو 2 بیٹے تھے جناب, وہ اب کچھ اور بات کرتے تھے, ڈاکو رانی بیٹی کوئی اور بات کرتی تھی. اچھا سر یہ بتائیے اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے سر نہیں کوئی اسپیسیفک نہیں سر. اگر کسی شخص کو آپ یا تو آپ ڈسکرائب کرتے نا, آپ ڈسکرائب کرتے, آپ کی ڈکشنری بنتی, ہم بھی دنیا میں کہتے, ہم بھی پاکستان. سر آگے چلتے ہیں آگے چلے وہ کیس عمران خان نے سر جیتا. میں تو آپ کے آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہے آج آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ثاقب نثار کو کر رہے ہیں, اور میں آپ کے لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ صادق اور امین ہے تو مکمل ہے. وہ صادق اور امین ہے تو مکمل ہے, آدھا نہیں ہے. میں تو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ ثاقب نثار کو سپورٹ کر رہے ہیں. اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ثاقب نثار سے جا کے پوچھے نا, اس کے اوپر اس کی دونگ پہ کس نے پاؤں رکھا, اس کو کس نے دھمکی دی, اس کو کون سی کال آئی, اس کو کس نے جان کی دھمکی دی, اس کو کس نے مال کی دھمکی دی, اس کو کس کے بیوی بچوں کے اٹھانے کی دھمکی دی, اس کو کس نے قتل کی دھمکی دی, اسے پوچھیں. اچھا سر یہ سوال کا بتائیے, پرویز الہی کو آپ نے صدر بنا دیا, صدر کا عہدہ آپ کے سنا ہے میں آئین میں ہے ہی نہیں, جاوید ہاشمی صاحب کے جاتے ہی وہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا, تو آپ نے سر یہ لالی پاپ دے دیا ان کو, پرویز الہی کو, یہ کیا ہے سر, ذرا سا اس کو بتا دیں ہمیں بھی. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جناب آرٹیکل 224 اور 224A کے اندر اور 220 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے سے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے اگر اسمبلی توڑی جائے. وہ کیا ہے کہ 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں جناب اور الیکشن نہیں ہو پا رہے جناب. اور آپ کو اس کا آئین کی پڑی ہے, ملک کا آئین تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے, اس کے اوپر آپ کو اتنا غم نہیں. تو پہلی بات تو آئین کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں. دوسرا پھر آئین آپ سن لیں. پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ چیئرمین کو اتھارٹی حاصل ہے ہر قسم کے فیصلے کی, ہر فیصلے کو رد کرنے کی, ہر قسم کی پالیسی دینے کی. تو جناب آئین کس نے دیا ان کو سر یہ اتھارٹی؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو جناب صدر تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نامزد سر یہ اتھارٹی کس نے دی ہے ان کو, کیا نام ہے, چیئرمین کو, ایک آدمی کو, کہ ڈاکٹر دانش نے تو دینی نہیں تھی, نہ ہی بیگم صفدر نے دینی تھی, نہ ہی بیگم صفدر نے دینی تھی سر, آپ کے ڈاکٹر دانش نے دینی تھی. آپ کے یہاں جتنی میری معلومات ہے ان کی, آپ کے یہاں نیشنل کونسل ہے, اس کے 600 ممبران ہیں, 600 ممبران ہیں جس میں مختلف عہدے ہیں. ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, فرد واحد نہیں کر سکتا. تو یہاں عمران خان صاحب نے کیسے کر دیا؟ اور اگر عمران خان نے یہ کیا ہے تو پھر تو آپ کی جمہوریت میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی نا سر. نہیں, عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق جو اتھارٹی حاصل ہے انہیں ہر فیصلہ کرنے کی, ہر فیصلے کو رد کرنے کی, اس کے مطابق جناب انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا سر میں آگے چلتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لے لوں سر, اجازت دیجئے, پھر میں آتا ہوں. 5 منٹ میرے پاس رہ جائے گا, 1-2 سوال آپ سے ضرور کرنا ہے, چھوٹا سا. ویلکم بیک سر. 2-3 کویشچن ہے سر, کوشش کروں گا کہ 2-3 ہو جائے, آپ بھی کوشش کریں. ایک تو سر یہ ہے کہ ابھی پرویز الہی صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں, کیونکہ آپ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں, آپ بھی وہاں پرویز الہی صاحب کے ساتھ, تو ان کے جو فرنٹ مین تھے یا ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی صاحب, ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا سر, اور اس اسٹیٹمنٹ میں سر انہوں نے بہت چیزوں کا بتایا, اربوں روپے کی کرپشن ہے پرویز الہی پہ, مونس پہ,
پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے سینئر اور جو وزیر رہے ہیں ان پر بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور باضابطہ ان کی ڈیٹیل بتائی ہے اور اپنی بھی جو بھی انہوں نے کرپشنز کی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں سر, کیونکہ آپ بھی پنجاب حکومت کا حصہ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس پچھلے 10 سالوں کے اندر, پھر پچھلے 40 سالوں میں ہر حکومت جب آتی ہے تو اپوزیشن کے حوالے سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو بڑی مل جاتی ہیں. یہ آصف زرداری, آل زرداری اور آل نواز شریف, ان کے حوالے سے تو جے آئی ٹیز بنی, ان کے حوالے سے تو آئی ایس آئی, ایم آئی, ایف آئی اے اور ایس سی سی پی, پولیس, رینجرز, ان کے نمائندے جناب کرنل بریگیڈیئرز لیول کے, ان کو بٹھا کے جے آئی ٹیز بنا کے آپ کی جناب شرجیل میمن سے لے کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے ذوالفقار مرزا سے لے کے بڑے بڑے نام ہیں. آپ کراچی کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کو سارے نام پتہ ہے. زرداری کے خلاف بھی, بلاول کے خلاف بھی, فریال تالپور کے خلاف بھی جے آئی ٹیز کی رپورٹیں موجود ہیں, جے آئی ٹیز کی. تو یہ تو یار ایک سٹیٹمنٹ جناب مجسٹریٹ کے سامنے بھی نہیں, پولیس والوں کے سامنے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی جو کرپشن کے کیسز سامنے آئے, جو کچھ بھی ہیں وہ سب فضول تھے. ٹھیک ہے, بہت اچھی جواب دیا آپ نے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. فضول نہیں تھے, آپ اپنی مرضی کا مطلب نہ نکال لینا. جو چیز میں سمجھانا سر چاہتا آپ ہوں نے یہی تو کہا ہے سر, آپ نے الگ سے کوئی بات تھوڑی کی ہے. اچھا سر, ایک بہت اہم سوال پوچھنے جا رہا ہوں, بہت اہم سوال, اور اس کی وجہ سے سر حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بزنس مین سے جو ہے وہ ملاقات کی, ٹاپ کے بزنس مین سے, اور واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی پاکستان کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے اور پاکستان معاشی بحران اس کا بہت جلد ختم ہو جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں سر, یہ تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, حکومت کو اس سے بہت, آپ سمجھتے ہیں کتنا ان کو توانائی مل گئی ہوگی؟ اس پہ آپ ذرا سنیے گا تسلی سے. صرف 3 منٹ ہے. ہماری فوج یہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہماری آئی ایس آئی کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو پھر آرمی چیف کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ ملاقات کرے؟ ملاقات تو جو ہے وہ وزیر اعظم کو کرنی چاہیے, ملاقات تو جو ہے وہ وزیر خزانہ کو کرنا چاہیے, لیکن وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے اوپر 1% بھی بزنس کمیونٹی اعتبار کرنے کو تیار نہیں کہ یہ مہا چور, مہا کرپٹ, مہا پدیانت, مہا ٹکےمار, مہا پیداگیر, مہا نوسرباز, مہا منی لانڈرر, مہا جعلی ٹیٹیز بنانے والے, مہا جعلی اکاؤنٹس بنانے والے ہیں. تو جناب والا یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آرمی چیف نے ملاقات کر کے کیا جمہوری تقاضوں کے مطابق کی ہے کہ جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں کی. کرنی تو کرائم منسٹر کو چاہیے تھی نا, پر اس کے اوپر تو اعتبار ہی کوئی نہیں کر رہا, اس کو تو مان ہی کوئی نہیں رہا. وزیر خزانہ جو بڑا $6 ملین مین بن کے باہر سے آیا تھا کہ میں ڈالر کو قابو کر لوں گا, اس کو 1% بھی کوئی جوتی کی نوک پہ نہیں لکھ رہا کوئی بزنس مین. اس نے کاروبار تباہ کر دیے, اس نے پاکستان کی ایکسپورٹ تباہ کر دی, اس نے پاکستان کے روپے کو تباہ کر دیا, اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا, اس نے پاکستان کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو تباہ کر دیا, اس نے پاکستان کے انڈسٹریل گروتھ ریٹ کو تباہ کر دیا, اس نے پاکستان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ستیہ ناش پھیر دیا. اور اب آرمی چیف کو آگے لا رہے ہیں کہ وہ آ کے ان کو تسلی دے کہ ہاں جی ملک بچ گیا ہے, دیوالیہ نہیں ہو رہا. یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا, کیونکہ میرے پاس ایک سوال تھا لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, ورنہ آپ ہمیشہ, ابھی پچھلے سوال کو آپ نے کہا کہ یار ماضی میں یہ سب ہوتا رہا ہے, تو ماضی میں پہلے بھی آرمی چیف آپ کے دور میں سر ملتے رہے ہیں بڑے بڑے بزنس فورم میں. ان کا پہلے نیوٹرل نہیں نہ کہا تھا, اب تو کہہ دیا نا کہ نیوٹرل ہے. نہیں سر, معذرت کے ساتھ اس وقت بھی کہا گیا تھا نیوٹرل ہے سر. سر بزنس مین سے ملنے میں کیا ہے سر, اس میں نیوٹرل کیوں جی؟ بزنس مین کو وزیر اعظم ملے نا. اگر عمران خان کہتے ہیں مجھ سے ملے, عمران خان کہہ رہے ہیں مجھ سے ملے, عمران خان سیاسی لیڈر ہے, وہ سیاسی لیڈر سے تو نہیں مل رہے نا, وہ کسی سیاسی لیڈر سے نہیں مل رہے. وزیر اعظم کا کام ہے اعتماد دینا, وہ بزنس مین سے وزیر خزانہ کا کام ہے. سر ٹائم نہیں ہے, ورنہ آپ سے بات کرتا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش کو. اللہ حافظ.